السلام علیکم۔ فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ حسب معمول یہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہمارے ویلاگز پسند آئے تو انہیں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پاکستان میں فلم سازی کے بعد 1960 کی دہائی میں ہماری فلمی دنیا میں متعدد باصلاحیت اور خوبصورت اداکار اور اداکارائیں متعارف ہوئیں، جنہوں نے آنے والے وقت میں فلموں میں شاندار اور یادگار کام کیا۔ ایسی ہی ایک اداکارہ رخسانہ بھی تھی، جس نے کئی اردو اور پنجابی فلموں میں بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ فلم بینوں میں مقبول ہوئی۔ رخسانہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس کا اصل نام رشیدہ تھا، لیکن گھر والے اسے چیکو کے نام سے پکارتے تھے۔ چیکو ایک بھولے بالے اور پرکشش چہرے کی مالک تھی۔ اداکاری کا شوق اسے کراچی کے ریوالی تھیٹر کے سٹیج تک لے گیا، جہاں اس نے اپنے نک نیم چیکو سے کام کرنا شروع کیا، جس کے ذریعے شوبز کے حلقوں میں اس کی پہچان ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کراچی کے فلم اسٹوڈیو کا رخ کیا۔ یہ 1955 کا زمانہ تھا۔ ان دنوں ہدایت کار شیخ حسن نے ایک سیاسی موضوع پر مبنی ایم آر خان کی فلم ہماری زبان بنانا شروع کی۔ فلمی تاریخ میں اسے ایک متنازع قسم کی فلم قرار دیا گیا، جس کا مقصد اردو زبان کی حمایت تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے اردو زبان کی جگہ بنگالی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ زیادہ شد و مد سے اٹھا، اور 1952 میں مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اس مطالبے کے حق میں ہونے والے مظاہرہ پر پولیس فائرنگ کے نتیجہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد یہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ ادھر مغربی پاکستان میں اس کے مخالف اردو زبان کے حق میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کی قیادت میں 1 لاکھ سے زائد مظاہرین نے جلوس نکالا۔ بالآخر 7 مئی 1954 کو محمد علی بوگرا کی حکومت نے بنگالی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ ہماری زبان کے ہیرو شیخ حسن خود ہی تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ چیکو کو بھی فلم میں ایک عام سا کردار دیا۔ اس طرح وہ رشیدہ کے نام سے ہماری زبان کے ذریعے فلمی اسکرین پر آنے میں کامیاب ہو گئی، مگر بدقسمتی سے یہ فلم صرف 1 ہفتہ ہی سنیما اسکرین پر چل سکی۔ 1955 کے بعد چیکو 3 سال تک مزید فلموں میں کام کرنے کی تگ و دو کرتی رہی۔ پھر اسے شیخ حسن کی سندھی فلم پرائی زمین سمیت ہدایت کار ایم ایچ محب کی ستاروں کی دنیا اور فلم ساز و ہدایت کار فضل الدین کی رخسانہ میں معاون کرداروں میں جلوہ گر ہونے کا موقع ملا۔ یہ فلمیں 1958 میں ریلیز ہوئیں اور اوسط درجے میں کامیاب رہیں۔ اس نے اپنا فلمی نام چیکو اور رشیدہ کے بجائے رخسانہ رکھ لیا تھا۔ رخسانہ نے اپنا فلمی کیریئر بنانے کے لیے لاہور کے فلمی مرکز کا رخ کیا، اور فلم سازوں ہدایت کاروں نے اسے سپورٹنگ کرداروں میں آزمانا شروع کیا۔ اسی دوران وزیر علی کی فلم واہ زمانہ میں ہدایت کار رفیق رضوی نے رخسانہ کو رتن کمار کے ساتھ معاون کردار میں کاسٹ کیا، مگر یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ یوں 1958 میں رخسانہ 4 فلموں کے ذریعے سنیما اسکرین پر جلوہ گر ہوئی۔ ہدایت کار رفیق رضوی نے رخسانہ کے اندر ایک باصلاحیت اداکارہ کو پہچان لیا، اس لیے اسے یکے بعد دیگرے 2 فلموں سویرا اور اپنا پرایا میں معاون کردار دیے۔ دونوں فلمیں 1959 میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جس میں سے سویرا تو کامیاب ہو گئی، مگر اپنا پرایا کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان سے قبل فلم ساز و ہدایت کار جعفر بخاری نے رخسانہ کو اپنی اردو فلم فیصلہ میں کام کرنے کا موقع دیا، جو دیبا کی پہلی فلم تھی۔ یہ فلم بھی اسی سال ریلیز ہوئی تھی اور کامیابی کے اعتبار سے ہٹ ہوئی۔ فلمی دنیا میں 4-5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد رخسانہ ایک جانی پہچانی اداکارہ بن چکی تھی اور اسے اردو کہانیوں کی ضرورت سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد اسے متعدد فلموں میں کام مل گیا اور وہ شبانہ روز ان میں کام کرنے لگی۔ ہر اداکارہ کی طرح اس کی بھی یہ اولین خواہش تھی کہ وہ فلموں میں
مرکزی ہیروئن کے رول حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ آخر فلم ساز اے آر خان نے اسے اپنی اردو فلم غریب میں نئے ہیرو سلیم نگار کے مقابل مرکزی ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اس فلم کے ہدایت کار قیصر پاشا تھے۔ اس دور میں فلم ساز یا ہدایت کار خود کسی اداکارہ کو فلم کاسٹ کرنے کی دعوت دیتے تھے یا اپنے کسی نمائندہ کو بھیجتے تھے۔ رخسانہ نے بہتر مستقبل کی آس میں غریب میں بہترین انداز میں کام کیا، مگر فلم 1960 میں ریلیز ہوئی تو فلاپ ہو گئی، جس کے نتیجہ میں بطور ہیروئن اس کی پرواز زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ تاہم وہ کئی فلموں میں نمایاں سپورٹنگ کردار ادا کر رہی تھی۔ 1960 میں وہ نذیر صوفی کی یہ دنیا، فلم ساز وزیر علی کی اللہ دین کا بیٹا، اشفاق ملک کی سلمہ، سنتوش کمار کی شام ڈھلے اور ایم جے رانا کی پنجابی فلم رانی خان میں نظر آئی۔ رانی خان اس کی پہلی پنجابی فلم تھی جس کا تجربہ اس کے لیے خوب رہا۔ سلمہ میں اسے مہمان کردار میں پیش کیا گیا اور اس پر ایک گیت ڈولیں میرے پاؤں اونچی نیچی راہوں میں پائل موری چھمکے فلم بند کیا گیا۔ یہ فلم کامیاب رہی۔ اسی طرح اللہ دین کا بیٹا میں بھی اس پر ایک گانا میں ہوں شمع میرے پاس نہ آ پروانے جل جائے گا پکچرائز ہوا، جس میں اس کی پرفارمنس کو سراہا گیا۔ شام ڈھلے سنتوش کمار کی ذاتی فلم تھی جس کی ڈائریکشن بھی انہوں نے خود دی۔ اس فلم میں رخسانہ کو ایک نمایاں کردار دیا گیا۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی جبکہ باقی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ 1961 میں اس کی فلموں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی۔ ان تمام میں اسے سپورٹنگ کردار دیے گئے۔ سپورٹنگ یا معاون کردار بہن، بیٹی، بیوی یا اس نوعیت کے دیگر کردار ہوتے ہیں جو کہانی کے دیگر کرداروں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان فلموں میں سے مصنف و ہدایت کار شباب کرانوی کی اردو تخلیق ثریا ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس کے ہیرو حبیب اور ہیروئن نیر سلطانہ تھے، اور اداکار اسد بخاری کی یہ پہلی فلم تھی جس کے ذریعے وہ فلمی دنیا میں متعارف ہوئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ فلم ایک شخص مجدد علی نے بنائی تھی اور شباب کرانوی نے صرف کہانی لکھی اور اسے ڈائریکٹ کیا۔ ہدایت کار اقبال یوسف کی جاسوسی کے موضوع پر بنائی گئی فلم زمانہ کیا کہے گا بھی رخسانہ کی کامیاب فلم تھی، جبکہ دیگر فلمیں سنہرے سپنے، ہابو، منگتی، تم نہ مانو اور شیر اسلام کو عوام سے پذیرائی نہ مل سکی۔ منگتی اس کی دوسری پنجابی فلم تھی جسے ایک فلمی صحافی یاسین گوریجا نے بنایا تھا۔ 1962 میں بھی اس کی 7 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ سالانہ کم از کم 7 فلموں میں کام کر رہی تھی، جو اس دور میں ایک حوصلہ افزا تعداد ہوتی تھی۔ ان فلموں میں ہدایت کار شباب کرانوی کی اردو فلم ماہتاب سپر ہٹ ہوئی، جس میں رخسانہ کو اسد بخاری کے ساتھ فلم کی تیسری جوڑی کے کردار میں پیش کیا گیا۔ فلم میں رخسانہ کو 2 گیت بھی گاتے دکھایا گیا۔ اسد بخاری کے ساتھ اس کے اس گیت نہیں خبر کب ملی نظر اور دل دیوانہ ہو گیا کو پسند کیا گیا۔ ریاض شاہد نے اپنی ذاتی فلم سسرال میں رخسانہ کو ایک معاون کردار دیا۔ اس فلم کے مصنف اور ہدایت کار ریاض شاہد خود تھے۔ بطور فلم ساز اور ہدایت کار ان کی یہ پہلی فلم تھی۔ سسرال کے معاون کردار میں رخسانہ کو پسند کیا گیا اور فلم بھی اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اسی طرح دلجیت مرزا کی برسات میں بھی رخسانہ کی اداکاری خوب تھی۔ یہ فلم بھی کامیاب ہوئی، جبکہ شیک اینڈ، سورج مکھی، دال میں کالا اور اجنبی فلاپ ہوئیں۔ اجنبی میں رخسانہ نے ایک مہمان کردار ادا کیا، جبکہ باقی میں حسب معمول معاون کرداروں میں جلوہ گر ہوئی۔ 1963 میں رخسانہ کو 5 فلموں میں دیکھا گیا، جو گزشتہ سال کی طرح تمام اردو فلمیں تھیں۔ شباب کرانوی رخسانہ پر خاص طور پر مہربان ہو چکے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے رخسانہ کو شباب پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی جانے والی فلم نیلم میں سدھیر جیسے ایک بڑے اداکار کے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ دیکھا دیکھی ہدایت کار ایم اکرم نے بھی رخسانہ کو ایک غیر معروف ہیرو سلطان کے ساتھ فلم تیر انداز کی ہیروئن لے لیا۔ یہ معلوم نہیں کہ شباب کرانوی یا ایم اکرم میں سے سب سے پہلے حتمی طور پر کس نے رخسانہ کو
ہیروئن لیا۔ چونکہ یہ فلمیں آگے پیچھے ریلیز ہوئیں، اس لیے ہم اس کا کریڈٹ پہلے ریلیز ہونے والی فلم نیلم کو دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے رخسانہ کی بطور ہیروئن یہ دونوں فلمیں بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ اس کی دوسری فلمیں کالا آدمی اور ماں بیٹی بھی ناکام رہیں۔ اگلے سال 1964 میں حیران کن طور پر اس کی 12 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنیں۔ ان میں سے صرف ہدایت کار سید ضیاء اللہ شاہ کی فلم ماں کا پیار رخسانہ کی بطور مرکزی ہیروئن واحد فلم تھی جس میں اس کے ہیرو حبیب تھے، مگر فلم ناکام رہی۔ اس سال کی تمام فلمیں بھی اردو زبان میں تھیں۔ باقی فلموں میں اسے نمایاں کرداروں میں پیش کیا گیا، جن میں سے ہدایت کار ایس ایم یوسف نے اپنی فلم آشیانہ میں رخسانہ کو حبیب کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے کردار میں لیا اور اس پر مالا بیگم کا گایا ایک نہایت دکھی گانا جا رے بے دردی تو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا نہایت عمدگی سے فلم بند کیا گیا، جو فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ مقبولیت اور پسندیدگی کے حوالے سے یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ ہدایت کار رضا میر کی بیٹی اور نذیر اجمیری کی پیغام اس کی ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں۔ پیغام در حقیقت ایس ایم یوسف کی ذاتی فلم تھی جو انہوں نے نذیر اجمیری سے ڈائریکٹ کرائی۔ اس فلم میں رخسانہ کو ایک اہم کردار دیا گیا جسے اس نے شاندار انداز میں ادا کیا۔ فلم کے 4 گانے اس پر فلم بند کیے گئے، جن میں سے محبت درد میں ڈوبا پیغام لے آئی اور تیری خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے کافی پسند کیے گئے۔ رخسانہ کی دوسری فلمیں لٹیرا، باپ کا باپ، شکریہ، شکاری، پیار نہ کر نادان، خیبر پاس، میں خانہ اور پیار کی سزا کوئی مار کا سر نہ کر سکیں۔ خیبر پاس میں اس پر 2 گیت پکچرائز کیے گئے جس سے اس کے کردار کی اہمیت واضح ہوتی تھی۔ شکریہ شباب کرانوی کی فلم تھی۔ 1965 اور 1966 میں رخسانہ کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سے ایس ایم یوسف کی ہونہار میں اس نے وحید مراد کے مقابل مرکزی ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے بطور ہیروئن اسے اس فلم کی کامیابی بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ فضل احمد کریم فضلی کی ہٹ فلم ایسا بھی ہوتا ہے اور جنگ 65 کے موضوع پر بنائی گئی ہدایت کار ایم اے رشید کی ناکام فلم معجزہ میں اس نے مہمان کردار ادا کیے۔ باقی تمام میں وہ معاون کرداروں میں نظر آئی۔ شباب کرانوی کی فیشن، ایس ایم یوسف کی عید مبارک اور اقبال یوسف کی جوش اس کی ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جبکہ رقاصہ اور جلوہ ناکام ہوئی۔ عید مبارک میں اس نے اداکار حبیب کے ساتھ بہترین اداکاری کی، خصوصاً اس نے اداکارہ سیما اور دیگر کے ساتھ ایک نعتیہ کلام رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر کن انداز میں فلم بند کرایا۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ہدایت کار ایس ایم یوسف نے عید کے حوالے سے فلم کے بعض سین کراچی کی عیدگاہ میں حقیقی عید کے موقع پر فلم بند کیے، جس کے لیے اداکار حبیب کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کراچی میں منانا پڑی۔ 1967 اور 1968 میں بھی رخسانہ کی ہر سال 5 فلمیں نمائش پذیر ہوئیں۔ ان میں قدیر ملک کی میں وہ نہیں میں رخسانہ کمال کے ساتھ اور منور رشید کی ناخدا میں وہ اداکار شکیل کے ساتھ مرکزی ہیروئن آئی۔ بطور ہیروئن اس کی یہ دونوں فلمیں بھی بری طرح ناکام ہوئیں۔ باقی فلموں میں اسے سپورٹنگ کرداروں میں دیکھا گیا، جن میں حاتم طائی، شعلہ اور شبنم، دوسری شادی اور کیفی کی سپر ہٹ ہونے والی پنجابی فلم سجن پیارا قابل ذکر ہے۔ سجن پیارا میں رخسانہ کی اداکاری کو پسند کیا گیا، جس کے بعد کئی پنجابی فلموں میں اسے کاسٹ کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1969 میں ریلیز ہونے والی اس کی 9 فلموں میں سے 4 فلمیں پنجابی زبان کی تھیں۔ ان میں ہدایت کار حیدر چودھری کی طبقاتی تفریق کے موضوع پر بنائی گئی فلم عشق نہ پوچھے ذات ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس میں رخسانہ نے فلم کے ہیرو اور ہیروئن اعجاز اور فردوس کے ساتھ اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح حیدر چودھری کی لچھی بھی اس کی کامیاب فلم رہی، جس میں اس پر ایک پنجابی گانا ہتھی میرے چوڑا جلیبی میرا جوڑا لونگ میرا لشکے خوبصورت انداز میں فلمایا گیا، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔
جبکہ حیدر چودھری کی تیسری فلم قول قرار اور وحید ڈار کی جنٹلمین پذیرائی نہ حاصل کر سکیں۔ حیدر چودھری نے رخسانہ کو اپنی 3 فلموں میں کاسٹ کیا تھا۔ ان کے علاوہ سنتوش کمار کی ذاتی فلم پاک دامن میں ہدایت کار حسن طارق نے رخسانہ کو ایک مہمان کردار میں پیش کیا، جس میں علاء الدین اور اس پر ایک گانا ہار نہ دینا ہمت کہیں ایک سا وقت رہتا نہیں فلمایا گیا۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ ہدایت کار شباب کرانوی کی تم ہی ہو محبوب میرے، جہانگیر شیخ کی کوثر اور خان عزیز کی شبستان رخسانہ کی فلاپ ہونے والی فلمیں تھیں۔ سال 1970 میں وہ 8 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں 6 پنجابی فلمیں تھیں، جبکہ منور رشید کی انجان اور شوکت ہاشمی کی درندہ اردو زبان میں تھیں، جو ناکام ہوئیں۔ رخسانہ تمام فلموں میں معاون کرداروں میں نظر آئی۔ ہدایت کار وحید ڈار کی ماں پتر رخسانہ کے فلمی کیریئر کی سب سے بڑی فلم تھی، جس میں اس نے ایک مظلوم مزارے کی مجبور بیٹی کا کردار کمال انداز میں ادا کیا، جو بیمار باپ کی جگہ اوباش چودھری کی خدمت پر مامور ہوتی ہے۔ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلم بینو نے رخسانہ کی اداکاری کو بے حد سراہا۔ فلم میں اس پر ایک مشہور گیت ساڈے گھر آئی پر جائی لکھاں خوشیاں نال فلمایا گیا۔ راجہ حفیظ کی رنگو جٹ میں اس نے مہمان کردار ادا کیا۔ یہ فلم بھی ہٹ رہی۔ نظر شباب کی سجن بیلی اور مقصود ایاز کی بہرام بھی اس کی کامیاب پنجابی فلمیں تھیں۔ 1971 میں اس کی 5 فلمیں آئیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اردو فلموں کی یہ اداکارہ اس سال کسی اردو فلم میں جلوہ گر نہ ہوئی، بلکہ پہلی مرتبہ ایک پشتو فلم بہادر خان میں فرسٹ ہیروئن کے کردار میں آئی۔ اس سال افتخار خان کی فلم غیرت میرا ناں اس کی کامیاب پنجابی فلم تھی۔ 1972 میں وہ 4 اردو اور 3 پنجابی فلموں میں آئی۔ ہدایت کار لطیف شاہد کی کون اپنا کون پرایا میں رخسانہ نے حبیب کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ رضا میر کی ناگ منی، حسن طارق کی سپر ہٹ ہونے والی فلم بہارو پھول برساؤ اور اسد بخاری کی ذاتی فلم میں اکیلا میں بھی رخسانہ نے متاثر کن اداکاری کی۔ ہدایت کار حسن عسکری کی پنجابی فلم خون پسینہ میں بھی رخسانہ نے فلم کے ہیرو سدھیر کی بہن کے کردار میں عمدہ اداکاری کی۔ فلم کا ایک گیت ایک بہن دی دعا شالا سن لے خدا جو اس پر فلمایا گیا بے حد مقبول ہوا۔ یہ فلم ہٹ ہوئی۔ 1973 اس کی مصروفیات کا تقریباً آخری سال تھا۔ اس سال اس کی 4 پنجابی اور 2 اردو فلمیں منظر عام پر آئیں، جن میں ہدایت کار رحمت علی کی سونا ویر اس کی کامیاب فلم تھی۔ تمام فلموں میں اس نے معاون کردار ادا کیے۔ 1974 میں وہ افتخار خان کی سیو نی میرا ماہی، عابد رشید کی رانو اور ایم دلاور کی اردو فلم کئی سال پہلے میں جلوہ گر ہوئی۔ کئی سال پہلے میں اس نے سدھیر کے ساتھ اہم رول ادا کیا۔ در حقیقت رخسانہ نے شادی کے بعد فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف زیر تکمیل فلموں کو مکمل کراتی رہی، جس کے بعد وہ اپنے شوہر ذوالفقار علی عرف زلفی، جو ایک فلم ساز تھے، کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہوگی۔ ان کے شوہر انتقال کر چکے ہیں۔ رخسانہ کے 2 بچے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ڈنمارک میں رہائش پذیر تھی۔ کچھ عرصہ قبل تک رخسانہ لندن میں رہائش پذیر تھیں۔ فلمی دنیا چھوڑنے کے بعد رخسانہ نے کبھی کسی کے ساتھ اپنی فلمی زندگی کے بارے میں بات نہیں کی، اور نہ وہ اس بات کو پسند کرتی تھیں کہ ان سے فلمی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے۔ 1976 میں وہ دوسری پشتو فلم ہیبت خان میں ہیروئن کے کردار میں آئی۔ رخسانہ نے 100 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ چند فلموں میں مرکزی ہیروئن آئی، مگر ہیروئن کے طور پر کامیاب نہ ہو سکی، تاہم معاون کرداروں میں ایک اچھی اور باصلاحیت اداکارہ رہی۔